اس کا نام عبداللہ ہے۔ فضا آپا نے پیچھے سے آ کر عائشہ کی مشکل حل کر دی۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم سے بھی زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا عبداللہ۔ کیوں عائشہ؟ فضا آپا نے عائشہ کو دیکھا جو گمسم سی لگ رہی تھی۔ آپا، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ کب تک یہاں منہ چھپائے بیٹھی رہوں گی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ میری اور عامر کی اولاد ہے، اسے بھی سمجھنا ہوگی یہ بات۔ عائشہ نے عبداللہ کو چپ کرانے کی غرض سے گود میں اٹھایا۔ عائشہ، اپنے بہنوئی کی باتوں کا برا نہ مانو، انہیں میں سمجھا لوں گی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں آرام سے رہو۔ فضا آپا پل بھر میں جان گئی تھیں کہ وہ کیوں جانا چاہتی ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نہیں آپا، صابر بھائی کی باتوں کا برا نہیں مانا، آپ بتائیں کہ میں کب تک رہوں گی یہاں؟ واپس تو جانا ہے نا؟ اور جب تک جاؤں گی عامر اور اس کی ماں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، تو بہتر ہے کہ رہ کر سولی پر لٹکنے سے بہتر ہے کہ اچھا ہے میں وہاں جا کر حالات کا مقابلہ کروں۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی، عائشہ، پہلے تمہاری طبیعت سنبھل جائے، پھر ہر محاذ پر تمہارے ساتھ لڑوں گی، یہ وعدہ ہے میرا، آپا نے کہا۔ بس کچھ دن صبر کرو۔ فضا نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ مان گئی۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ایک فضا آپا کا ہی تو سہارا تھا۔ اسے اماں ناشتہ بنا دو، میرا عامر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ناشتہ بنانے کا سن کر اماں کو آگ لگ گئی۔ یہ مہارانی کب واپس آئے گی تمہاری؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس عمر میں بھی گھر کے کام کرتی پھروں، واپس بلاؤ اسے۔ اماں نے کچن میں جاتے ہوئے عامر کو صاف صاف کہہ دیا۔ کرتا ہوں فون اسے آج، ویسے بھی آج آپا کے ساتھ رہے گی، کوئی نئی پٹی آپا اسے پڑھا رہی ہوں گی۔ عامر نے بھی حامی بھر لی۔ اور سن بیٹا، اچھے سے سمجھا دینا اسے کہ سب کو یہی کہنا کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، محلے والیاں اس کے آتے ہی افسوس کرنے کو آئیں گی، اور اگر چوں چاں کرے تو سیدھی طلاق کی دھمکی دینا۔ بے رحمی سے بولتی عامر کی اماں بھول چکی تھیں کہ وہ خود بھی ایک عورت ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھا دوں گا۔ عامر ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ فضا آپا، آج ہم کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس چلیں جو عبداللہ کے بارے میں ہمیں صحیح سے گائیڈ کر سکے۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھال لیا تھا، وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، زوہا کو اسکول جانے دو، پھر 10 بجے تک چلتے ہیں۔ آپا نے ناشتے کے برتن سمیٹ کر زوہا کو اسکول کے لیے تیار کیا۔ 10 بجے تک فضا آپا نے سب کام جلدی جلدی نپٹا کر عبداللہ کو بھی تیار کر دیا۔ چلو عائشہ، وہ دونوں گھر کو تالا لگا کر شہر کے مشہور ہاسپٹل پہنچ گئیں۔ بی بی، اس بچی کا علاج ممکن ہے لیکن یہ انتہائی مہنگا علاج ہے، آپ کو چاہیے آپ برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے اس کا علاج کروائیں، یہ پیدائشی نقص میں سے ایک قابل علاج بیماری ہے۔ ڈاکٹر عامر علی مرزا ایک قابل اینڈوکرینولوجسٹ ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان سے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر نے کافی اچھے طریقے سے عائشہ کو گائیڈ کیا۔ آپا، مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، میں اپنے عبداللہ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ عائشہ کے دل میں ایک نئی امید جنم لے چکی تھی۔ ہاں عائشہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فضا آپا کو بھی ڈاکٹر کی باتوں سے کافی تسلی ملی تھی۔ وہ دونوں امید کا دامن تھامے گھر واپس پہنچیں تو وہاں عامر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ عائشہ کی گود میں موجود بچہ دیکھ کر وہ غصے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے عائشہ، کہا تھا نا تم سے اس گند کو وہیں کہیں پھینک کر آنا۔ عامر صفاقی سے بولتا عائشہ کی طرف بڑھا، یہ میرا بچہ ہے، گندگی یہ نہیں ہے، گندی تمہاری سوچ ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا اس کا۔ عامر اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ عائشہ نے ڈر کر چیخ ماری۔ فضا آپا کے درمیان میں آ کر عامر کو روکا۔ عائشہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ عبداللہ اس کی گود میں تھا۔ عائشہ کی سانسیں ڈھونڈکی کی طرح چل رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے دروازے کے ساتھ کمر ٹکا کے بیٹھ گئی۔ ننھا عبداللہ بھی شاید ماں کے درد کو محسوس کر رہا تھا، وہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگا۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے فضا آپا، میں جانتا ہوں یہ سب پٹیاں آپ کی پڑھائی ہوئی ہیں جو آج اس بدذات کی اتنی آواز نکل رہی ہے۔ عامر نے خون خوار نظروں سے فضا آپا کو دیکھا اور عائشہ کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ عائشہ، دروازہ دھڑ دھڑ پیٹ ڈالا۔ سن رہی ہو نا تم؟ دروازے کے دوسری طرف سے عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔
میں طلاق دیتا ہوں تمہیں۔ عامر نے لمحوں میں عائشہ کی دنیا پلٹ دی۔ میں عامر اکبر تمہیں ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے پھر طلاق دی۔ نہیں عامر، خدا کے لیے ایسا ستم نہ کرو۔ فضا آپا نے اسے روکنا چاہا مگر وقت ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ وہ قیامت ڈھا چکا تھا۔ عائشہ اپنی جگہ سکتے میں تھی تو فضا آپا بھی سن کھڑی رہ گئی تھیں۔ صابر کے دیے ہوئے 2 دن آج شام کو ختم ہونے والے تھے۔ عامر کا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا۔ اب بچے تھے بس عائشہ اور عبداللہ۔ خود ہی دھتکارا گیا میں اپنی چوکھٹ سے۔ کچھ سوچ کر سوال کرنے چلا تھا میں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔